السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہانٹیڈ اسٹوریز۔ تمام نیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ صبح بچوں کو اسکول چھوڑ کر آنے کے بعد میں نے ناشتہ نہیں کیا اور پیٹ کے درد کا بہانہ بنا کر لیٹا رہا۔ ناشتے کے بعد جب وہ برتن دھونے لگی تو میں برش لیتا ہوا اس کے قریب آ بیٹھا اور برش کرتے ہوئے اس سے بولا، دیکھیں میں نے آپ کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اب تو اپنا دل صاف کر لیں۔ کرائے کا مکان ضد نہیں، ضرورت ہے۔ میں خود خالہ جان کو چھوڑنا نہیں چاہتی اور میں آپ کی مالی حیثیت بھی سمجھتی ہوں، مگر میں ان گرمیوں میں مجبور ہوں۔ رات آپ میرے پاس کمرے میں کب آئی تھیں؟ میں نے کریدتے ہوئے پوچھا۔ میں تو نہیں آئی تھی، اس نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ یاد کریں، آپ یاد کریں، بلی کو خواب میں چیچڑے ہی نظر آتے ہیں، اس نے طنزیہ انداز میں کہا اور کھلکھلا کر ہنس دی۔ میں نے کلی کی اور اسے گدگدانے لگا تو وہ معصوم بچے کی طرح مجھ سے لپٹ گئی۔ اچانک ہی خیرو گھر میں داخل ہوا اور رونی سی صورت بنا کر بولا، مس فیس اور کورس کے پیسے مانگ رہی ہیں، کہا تو تھا کہ ایک دو دن کے بعد لے لینا۔ بیگم نے منہ بناتے ہوئے کہا، اب آپ چلیں، انہوں نے کل بھی مجھے مارا تھا۔ خیرو ضد کرتے ہوئے بولا، آپ جائیں بھائی، اس کی مس سے بات کریں، وہ بچوں کو کیوں بھیج رہی ہیں؟ میں نے کہا۔ بیگم کو غصہ آ گیا اور وہ برقع اوڑھ کر خیرو کے ساتھ چلی گئی۔ اسے گئے ابھی چند لمحے ہی ہوئے تھے، وہی خاتون گھر میں داخل ہوئی جو پہلے گندا ہوا آٹا فریج میں رکھوا کر گئی تھی۔ اس بار بھی اس کے ہاتھوں میں گندے ہوئے آٹے کا برتن تھا، جبکہ گوشت کی تھیلی بھی تھی۔ یہ چیزیں فریج میں رکھ لیں، جی میں شام کو لے لوں گی، آپ خود ہی رکھ دیں۔ میرے کہنے پر اس نے وہ چیزیں فریج میں رکھی اور گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں تو سمجھی تھی کہ آپ بیوی سے ڈرتے ہیں، مگر آپ تو بہت بہادر اور چھپے رستم نکلے۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ آپ نے اپنی شاگرد سیرت کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے بے باکی سے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے اندر ہی اندر خوف سے سہمتے ہوئے کہا، چھوڑیں جی، اس نے خود ہی مجھے رو رو کر بتایا ہے۔ اس کا کہنا پتھر پر لکیر ہے، ابھی تک تو اس نے صرف مجھے بتایا ہے، اب اگر اس نے اپنے گھر والوں کو اور آپ کی محبت کرنے والی بیگم کو یہ بات بتا دی تو سوچیں کیا ہوگا۔ اس خاتون نے معنی خیز انداز میں کہا، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ میں نے خوف سے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ آپ گھبرائیں نہیں، وہ سکون سے بولی، اصل میں وہ ہے ہی بغیرت، خود ہی آپ کے پاس آئی ہوگی، میں جانتی ہوں، اس مکان میں آنے والے نہ جانے کتنے کرایہ داروں سے وہ اپنا منہ کالا کرا چکی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، وہ کسی کو نہیں بتائے گی، میں اسے سمجھا دوں گی۔ اصل میں ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، آپ میرا کام کر دیں، ہم اپنی زبان بند کر لیں گے۔ اس خاتون نے مکاری اور سودا کرنے سے کیسے انداز میں کہتے ہوئے میری آنکھوں میں جھانکا۔ آپ کا کون سا کام؟ میرے منہ سے بامشکل نکلا۔ میں بھی سیرت کی طرح بھوکی ہوں، اگر آپ نے منع کیا تو سوچ لیں، آگے عمر بھر کی ذلت کی زندگی ہے۔ ڈرے نہیں، میں خود آپ کی جھولی میں گرنے کے لیے آئی ہوں۔ میری بیگم آنے والی ہیں، ابھی تو آپ جائیں، میں نے خوف سے سہمتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی بیگم بیٹے کے ساتھ اسکول گئی ہیں، وہ دیر سے آئیں گی، آپ وقت ضائع نہ کریں، اس خاتون نے بے باکی سے کہا اور پلٹ کر دروازہ بند کر دیا اور میری طرف بڑھنے لگی۔ اس وقت بیگم کی آمد کے خوف سے میرا برا حال تھا، جبکہ وہ خاتون اپنا سب کچھ لٹانے کے در پہ تھی۔ ابھی چند لمحے ہوئے تھے کہ برابر والے سلیم بھائی کے گھر میں سے ایک چوہا ہماری گھر میں آیا تو اس کے پیچھے ایک بلی بھی آ گئی۔ چوہا ڈر کر کمرے میں آیا تو بلی بھی اس کے تعاقب میں کمرے میں آ گئی۔ بلی کو دیکھتے ہی اس خاتون نے ایک خوفناک چیخ ماری اور اچانک ہی اس کی شکل تبدیل ہو گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں پیچھے کی طرف ہو گئے، دانت لمبے ہو گئے اور زبان منہ سے باہر نکل آئی۔ وہ چیخ مار کر مجھ پر سے ہٹی، اسے دیکھتے ہی میرے اوزار ختم ہو گئے، جبکہ وہ اسی حالت میں دوڑتی ہوئی باتھ روم میں گھس گئی۔ یہ ایسا خوفناک منظر تھا کہ خدا کی پناہ، اب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ سیرت بھی یہی تھی، اس کی دوسری شکل تھی۔ میں کانپتا ہوا دروازہ کھول کر باہر گلی میں آ گیا اور بے چینی سے فرزانہ کا انتظار کرنے لگا۔ جب فرزانہ گلی میں داخل ہوئی تو میں بھی اس کے ساتھ گھر میں آ گیا۔ میں نے فرزانہ کو بتایا کہ وہ خاتون پھر آٹا اور گوشت رکھنے کے لیے آئی تھی۔ اس نے فریج میں جھانکا مگر وہاں اس بار بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ آپ اوپر والی خاتون کو منع کریں کہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں یہاں نہ آئے، تو فرزانہ ہنستے ہوئے بولی، اوپر والا مکان تو 2 مہینے سے خالی پڑا ہے۔
فرزانہ کی بات سن کر میرا شک یقین میں بدل گیا کہ اس مکان میں ضرور اثرات ہیں۔ فرزانہ نے تمام واقعات بتا سکتا تھا، مگر جانتا تھا کہ عورتیں ڈرپوک ہوتی ہیں۔ اب مجھے جلد از جلد اس مکان کو خالی کرنا تھا۔ اب تک جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا وہ کسی بھی انسان کو دل دہلانے کے لیے کافی تھا، اور اب جب کہ میں اس بدرو کا اصلی چہرہ دیکھ چکا تھا، مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے ضرور نقصان پہنچائے گی، اور میں یہ بھی دیکھ چکا تھا وہ بدرو بلی سے ڈرتی ہے۔ زندگی کا سوال تھا، اس لیے میں گوشت مارکیٹ سے بلی کے 2 بچے لے آیا۔ فرزانہ کو میرے اس عمل پر حیرت ہو رہی تھی، مگر میں نے اس کو کچھ نہیں بتایا اور سائیں فیاض صاحب کے گھر جا پہنچا۔ وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ ان دنوں سائیں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مگر انہوں نے مجھ سے ملاقات کی۔ میں نے بہت ہمت کر کے سائیں کو وہ تمام واقعات جو کہ میرے ساتھ پیش آئے تھے بتائے۔ حیرت ہے تم جیسا نمازی پرہیزی اس کے چکر میں آ گیا۔ خیر اللہ نے رحم کر دیا، اب تم پہلی فرصت میں اس مکان کو خالی کر دو۔ مگر سائیں بیگم کو کیسے سمجھاؤں؟ میں نے ادب سے پوچھا۔ گھر پہنچ کر تم ان سے میری بات کرا دینا۔ بہتر سائیں، میں نے کہا۔ سائیں نے مجھے ایک تعویذ لکھ کر دیتے ہوئے کہا، اسے اپنے بازو پر اور فوٹو کاپی کرا کے باہر کے دروازے پر اندر کمرے کے دروازے پر باندھ دینا۔ اب تو وہ تمہیں ڈرانے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ سائیں کی بات پر میں مزید خوفزدہ ہو گیا۔ گھر آتے ہی میں نے سائیں کو فون کر کے بیگم کی بات کرا دی۔ سائیں نے ان سے نہ جانے کیا کہا کہ فوراً ہی گھر جانے پر راضی ہو گئیں۔ بیگم کے اس طرح گھر آنے پر امی، بہن اور بھابیاں سخت حیرت زدہ تھیں۔ ان سب نے پوچھنے کی کوشش کی، مگر فرزانہ نے انہیں صرف اتنا بتایا کہ میرا دل چاہ رہا تھا، اسی لیے یہاں آ گئی۔ بڑے بھائی صاحب نے اماں کو کہا کہ کسی طرح وہ بھی مکان خالی نہیں چھوڑنا، اس گلی میں بہت چور لڑکے رہتے ہیں۔ یہ بات میرے والدین اس سختی سے کہتے رہے کہ میں بحال میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ اب اگر بیوی یا بچوں کے ساتھ کچھ ہوا تو انہیں سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں بیگم کو سمجھا نہیں سکتا تھا، کیونکہ اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کی میں کتنی بھی قسمیں کھاتا، دلائل دیتا، مگر وہ اعتبار نہیں کرتی اور واپس اماں کے گھر جانے کا بہانہ سمجھتی۔ بہرحال میں انتہائی خوفزدہ کیفیت میں گلی نمبر 4 والے مکان میں آ گیا۔ اس دن شدید گرمی تھی، اسی لیے رات بھی حبس کا عالم تھا۔ فرزانہ کھانا تیار لائی تھی۔ اس نے بچوں کو کھانا کھلایا اور بچوں کا بستر لگا کر خود نماز عشاء ادا کرنے لگی، جبکہ میں ٹی وی پر پروگرام دیکھنے لگا۔ نماز کے بعد اس نے کچھ دیر تسبیح پڑھی اور پانی پر دم کر کے مکان میں چاروں طرف چھڑکنے لگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ پلنگ پر آئی، میں بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا اور تسبیحات پڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد فرزانہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی، جبکہ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اصل میں خود بھی سونا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ بلا میرے سونے کے دوران ہی آتی تھی۔ پھر رات 11 بجے کے بعد لائٹ چلی گئی تو نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ باہر کا دروازہ بجا۔ پہلے تو میں نے کوئی اہمیت نہیں دی، مگر جب وہ دستک بار بار ہونے لگی تو میں بیزار ہو کر اٹھا اور دروازے کے قریب جاتے ہی بولا، کون ہے؟ مگر باہر سے کوئی جواب نہیں آیا، تو میں واپس اپنے بستر پر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اب کی بار آواز ذرا تیز آئی تو میں جھنجھلا کر اٹھا اور دروازے کے قریب گیا، کون ہے؟ مگر اس بار بھی جواب نہیں آیا، تو میں سہم گیا۔ فرزانہ بھی بیدار ہو گئی۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ کوئی دروازہ بجا رہا ہے، مگر آواز نہیں دے رہا کہ کون ہے، میں نے پریشانی سے کہا، مگر مجھے تو دروازے کی کوئی آواز نہیں آئی۔ اس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی اوپر جانے والے زینے کا دروازہ بجنے لگا، تو میں چونک کر کہا، دیکھا تم نے؟ سنا؟ تمہارا وہم ہو گیا ہے، مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی۔ اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہی ہو؟ کیا میں پاگل ہوں؟ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ باتھ روم کی چھت ایک دھماکے سے گر گئی۔ ہم دونوں ہی گھبرا گئے۔ ہم نے جلدی جلدی بچوں کو اٹھایا اور خوف زدہ ہوتے ہوئے کمرے میں آ گئے۔ اس وقت تک لائٹ نہیں آئی تھی۔ دھماکے کی آواز سن کر امام صاحب اور اس کے گھر والے اوپر سے جھانکتے ہوئے بولے، کیا ہوا بھائی؟ خیریت تو ہے؟ خیریت نہیں، جلدی یہاں آؤ، باتھ روم کی چھت گر گئی ہے۔ میری آواز اور لہجے میں اتنا خرق پن تھا کہ وہ بیچارے فوراً ہی نیچے ہمارے مکان میں آ گئے۔ بھائی امام صاحب، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا
کہ اس مکان میں کسی بدرو کا اثر ہے۔ میرے ساتھ 4 بار ایسا ہو چکا ہے۔ اب جب کہ میں نے کاٹ کروائی تو اس کا اثر دیکھیں۔ رات بھر یہاں دروازے بجتے ہیں اور میری بیگم تک کو آواز نہیں آتی۔ اس بدرو نے ہمارا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ کبھی وہ آپ کی بیٹی سیرت کی صورت میں آتی ہے اور کبھی کسی اور کی صورت میں۔ ہم یہاں سکون کے لیے آئے تھے اور یہاں آ کر ہماری زندگی جہنم بن گئی ہے۔ میں غصے میں انہیں انجانے کیا کچھ کہہ گیا۔ بچے تو اسی وقت رونے لگے جبکہ فرزانہ حق و حق میری شکل دیکھنے لگی۔ مگر ہمارے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ امام صاحب نے ممیاتے ہوئے کہا، آپ یہاں نہیں رہتے نا، اسی لیے ہم ابھی اسی وقت یہاں سے جا رہے ہیں۔ آپ یہاں رہیں گے تو سب پتہ چل جائے گا۔ آپ رہیں اس گھر میں، ہمیں کل ہی مکان خالی کرنا ہے۔ یہ کہتے ہی میں نے خوف زدہ بیگم و بچوں کو لیا اور گھر آ گیا۔ ہمارے یوں آنے پر اماں کو مزید حیرت ہوئی۔ کیا ہوا؟ کیوں آ گئے؟ امی لائٹ نہیں ہے اور اوپر سے ہوا بھی بند ہے، کم از کم یہاں رات تو سکون سے گزار سکتے ہیں۔ میں نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے کہا۔ اوپر آتے ہی ذرا دیر میں بچوں کو تو سو گئے مگر بیگم کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اب بھی میری باتوں پر اعتماد نہیں کر رہی تھی، مگر جب میں نے تمام حقیقت اسے قسم کھا کر بتائی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ میرے سینے سے لگتے ہوئے بولی، اللہ آپ کو سلامتی دے، اپنی امان میں رکھے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ اتنی بڑی بات ہو گئی اور میں بے خبر رہی، مجھے معاف کر دیں۔ وہ تو خدا کا شکر ہوا کہ سائیں کے دیے ہوئے تعویذ کی وجہ سے وہ بلا گھر میں داخل نہیں ہو سکی، ورنہ وہ اندر آ کے نہ جانے کیا کرتی۔ اب آپ اس مکان میں مت جانا، اس نے مجھے گویا تنبیہ کی تھی۔ مگر سامان تو لانا ہی ہے نا، میں نے اس سے کہا، اگر میں وہاں اکیلا گیا تو وہ بلا مجھے ضرور نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی، پھر کیا کریں؟ بیگم کے چہرے پر تفکر نمایاں تھا۔ صبح سائیں فیاض صاحب سے بات کرتا ہوں، وہی کوئی حل بتائیں گے۔ میری تسلی دینے پر وہ زمین پر ہی بچوں کے ساتھ لیٹ گئی، جبکہ میں بھی اس کے قریب ہی لیٹ گیا۔ ابھی مجھے لیٹے کوئی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ اچانک مجھے لگا کہ جیسے کوئی پوری قوت سے مجھ پر آ گرا ہو اور میرا گلا دبا رہا ہو۔ میں نے خود کو اس عذاب سے چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر مجھ پر وزن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ خوف و وحشت سے میں چیخنے لگا تو بیگم ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اس نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ بولتے کیوں نہیں؟ وہ کوئی میرا گلا دبا رہا تھا۔ اگر آپ مجھے نہ جھنجھوڑتے تو وہ بلا میری جان ہی لے لیتی۔ میری بات سن کر بیگم بھی خوف سے کانپنے اور اب کیا کریں؟ یا اللہ ہم پر رحم فرما۔ رات کے 12 بجنے والے تھے، مگر سائیں فیاض صاحب کو فون کرنا ضروری تھا، اس لیے میں نے ان کا نمبر ملایا۔ فون سائیں کی بیوی نے اٹھایا تھا۔ باجی، میں غفار بات کر رہا ہوں۔ اس وقت ہم بڑی مصیبت میں ہیں، سائیں سے بات کرنی ہے، یقیناً وہ اس وقت آرام میں ہوں گے۔ برائے مہربانی آپ ان سے ہماری بات کرا دیں، میں نے عاجزی سے کہا۔ صبح بات کر لینا، وہ ابھی سوئے ہیں، انہوں نے کہا۔ سائیں کو ہماری پریشانی کا علم ہے، پلیز مہربانی کریں۔ انہوں نے تھوڑی دیر بعد ہی سائیں سے بات کرا دی۔ سائیں نے فون پر آتے ہی پوچھا، خیریت تو ہے میاں؟ کیا ہوا؟ اس وقت میرے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا تھا وہ میں نے انہیں بتا دیا۔ آپ ابھی جائیں اور دروازے پر جو تعویذ آپ نے باندھا ہے وہ لے کر اس کی فوٹو کاپی کرائیں اور اسے بھی اپنے والدین کے گھر کے دروازے اور اپنے کمرے کے دروازے پر باندھ دیں، اللہ خیر کرے گا۔ اور کل ظہر کے نماز کے بعد آپ مجھ سے ملیں۔ سائیں کے کہتے ہی میں گلی نمبر 4 والے مکان پر پہنچا اور دروازے پر بندھے ہوئے تعویذ کو کھول کر میں فوٹو کاپی کرانے کے لیے چلا گیا۔ مگر رات 12 بجے کہاں دکانیں کھلی ہوتی ہیں؟ اپنی جان کی فکر تھی، اس لیے گھر آ کر بھائی کی موٹر سائیکل نکالی اور صدر جا پہنچا۔ وہاں ایک دکان کھلی ہوئی تھی، وہیں سے فوٹو کاپی کرا کے پہلی گلی نمبر 4 والے مکان کے دروازے پر وہ تعویذ باندھا تو اچانک ہی اندر سے ان بلی کے بچوں کی آوازیں آنے لگیں، جنہیں میں بلا سے بچنے کے لیے لایا تھا۔ ان کا خیال آتے ہی میں نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھولا اور ان بلی کے بچوں کو اپنے ساتھ گھر لا کر تعویذ اندر اور باہر دروازے پر باندھ دیے۔ بلی کے بچوں کو دیکھ کر امی حیران ہو گئیں۔ اس وقت میرے چہرے پر ہوائیاں سی اڑ رہی تھیں، جنہیں شاید امی پڑھ چکی تھیں، اس لیے انہوں نے حیرت کا اظہار کیا، مگر کچھ نہیں۔ اوپر کمرے میں آ کر میں نے وہ تعویذ کمرے کے دروازے پر بھی باندھ دیا، جبکہ بلی کے بچوں کو باہر برآمدے میں چھوڑ دیا۔ بیگم کی کیفیت مجھ سے مختلف نہ تھی، اس پر بھی بے انتہا خوف سوار تھا۔ وہ بار بار کچھ پڑھ کر پانی پر دم کرتی اور کمروں برآمدے کی دیواروں پر چھڑکنے لگتی۔ اچانک مجھے لگا کہ جیسے کوئی ہمارے کمرے کی چھت پر چل رہا ہے۔ یہ آوازیں
فرزانہ کو بھی آئی تھیں، جبکہ کمرے کی کھڑکی جو کہ گلی نمبر 4 کی طرف کھلتی تھی زور زور سے ہلنے لگی، حالانکہ وہ بہت مضبوطی سے دیوار میں لگی ہوئی تھی۔ پھر اچانک ہی وہ مضبوط کھڑکی ٹوٹ کر سوئے ہوئے بچوں کے قریب آ گری۔ اس وقت بدحواسی اور خوف کے عالم میں ہم دونوں نے سوتے ہوئے بچوں کو اٹھایا اور روتے چیختے ہوئے زینے سے نیچے کی جانب دوڑے۔ ہماری آوازیں سن کر گھر والے امی نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ امی ہمیں اوپر ڈر لگ رہا ہے، میں نے سہمے ہوئے انہیں بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئیں۔ لائٹ ابھی تک نہیں آئی تھی، جبکہ ہم پر بے انتہا خوف سوار تھا۔ امی نے اندر والا کمرہ کھول دیا اور ہم کمرے میں سمٹ کر لیٹ گئے۔ خوف کی وجہ سے نیند آنکھوں سے دور تھی، ہر وقت کھٹکھا لگا ہوا تھا کہ اب کچھ نہ ہو جائے۔ اس انہونی مصیبت نے مجھے اندر سے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ پھر 12:30 بجے لائٹ آنے پر پنکھے چلے تو سکون ملا اور ہم سب نہ جانے کب سو گئے۔ صبح فرزانہ نے امی کے گھر سے ناشتہ بنا کر بچوں کو اسکول بھیج دیا، جبکہ میں بھی ناشتے کے بعد ذرا دیر گھر پر رہا، پھر دکان جانے کے بجائے سائیں فیاض صاحب کے گھر چلا آیا۔ میں نے انہیں تمام رودات سنائی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ پھر اسی وقت انہوں نے کوئی نمبر ملایا، رابطہ ہوتے ہی انہوں نے کہا، حافظ صاحب خیریت سے ہیں؟ بھائی، ہمارے دوست کے ساتھ ایک اہم مسئلہ ہو گیا ہے اور آپ کی مدد کی اشد ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے میرے ساتھ ہونے والے تمام معاملات دوسری طرف سنا دیے۔ پھر ان سے ٹائم لے کر وہ مجھ سے گویا ہوئے، لو بھائی، اب سمجھ لو کہ تمہاری مشکلیں دور ہوئیں۔ کوٹری میں ہمارے پیر بھائی حافظ عمران رہتے ہیں، وہ ان بدروحوں سے نپٹنا خوب جانتے ہیں۔ میں کئی لوگوں کو ان کے پاس بھیج چکا ہوں، تم بھی ان سے مل لو، انشاءاللہ تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہی سائیں فیاض صاحب نے مجھے حافظ عمران کا ایڈریس سمجھایا، جسے میں نے موبائل میں سیو کر لیا اور سائیں کا شکریہ ادا کر کے فوراً ہی کوٹری کے لیے روانہ ہو گیا۔ حافظ صاحب گھر پر ہی میرا انتظار کر رہے تھے، بہت اتفاق سے ملے اور توجہ سے میری تمام باتیں سن کر بولے، میاں میں اس وقت کسی اور کے کام میں جا رہا ہوں، آپ کے ساتھ جو مسئلہ ہے کسی بدروح کا ہے، خیر اللہ مالک ہے، آپ گھر جائیں، میں دوپہر 1 بجے کے بعد آپ کی طرف آؤں گا تو وہ مکان بھی دیکھ لوں گا جس میں اس کا اثر ہے۔ انہوں نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، حافظ صاحب مجھ پر نظر عنایت فرمائیں، میں مصیبت زدہ آپ کا محتاج ہوں، میری عاجزی سے شاید انہیں اچھی نہیں لگی، آپ ایک مرد کلندر کے مرید ہیں، ہمت کریں، میں ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہوں، آپ اپنا فون نمبر مجھے دے دیں اور میرا انتظار کریں، اللہ آسانی فرمائے گا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے رخصت کیا اور میں اپنی والدہ محترمہ کے گھر آ گیا۔ اماں بار بار پوچھتی رہیں کہ رات کیا ہوا تھا، کیوں ڈر گیا تھا، مگر میں انہیں کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکا۔ پہلے وہ مکان ہمارے لیے مصیبت تھا، مگر وہ مصیبت اب یہاں بھی آ گئی تھی۔ اگر یہ بات میں گھر میں کسی کو بتاتا تو سبھی خوفزدہ ہو جاتے، اسی لیے مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ دوپہر 1 بجے کے بعد حافظ صاحب کا انتظار شروع ہوا، مگر وہ نماز ظہر کے بعد تک نہیں آئے۔ فکر و خوف کی وجہ سے کھانا پینا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ 3 بجے کے بعد وہ آئے اور دیر سے آنے کی معذرت کرنے لگے۔ مجھے امام صاحب والے مکان سے ضرورت کی چیزیں لانی تھیں، اسی لیے انہیں لے کر فوراً ہی گلی نمبر 4 والے مکان پر جا پہنچا۔ دروازہ کھلتے ہی میں نے حافظ صاحب کو آگے کر دیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی خوف سے میرا وجود لرز رہا تھا۔ اوپر والے مکان کا دروازہ جو کہ اسی مکان کی طرف کھلتا ہے وہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ حافظ صاحب اندر کمرے اور باتھ روم تک کا جائزہ لینے کے بعد وہیں بیٹھ گئے۔ میاں یہ تعویذ جو آپ نے اپنے گھر میں باندھے ہیں اس بلا کو روک تو سکتے ہیں، مگر اس سے آپ کو بچا نہیں سکتے، اور اگر آپ نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس کا انجام آپ یہ باتھ روم کی گری ہوئی چھت، یہ دروازے اور اپنی گھر کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی دیکھ رہے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ میں نے بے چارگی سے پوچھا۔ یہ مصیبت جان لے کر جائے گی مگر پھر آ جائے گی، لہٰذا اسے مردار کے ساتھ دفن کرنا پڑے گا، انہوں نے کہا۔ مردار کے ساتھ؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے پوچھا۔ کسی نومولود بچے کی لاش چاہیے ہوگی، جتنی جلدی لاش مل جائے گی اتنی جلدی ہی جان چھوٹے گی۔ لاش؟ وہ بھی نومولود کی؟ مگر لاش کا بندوبست کیسے ہوگا؟ میں نے ششدر ہو کے پوچھا۔ میاں اللہ کی زمین پر روز بچے پیدا ہوتے ہیں، روز مرتے ہیں، آپ کسی سے ملیں، بات کریں، کسی قبرستان کے گورکن سے بات کریں، اس کا دھندا ہی یہی ہے، اپنی جان چھڑانے اور دیگر گھر والوں کو بچانے کے لیے یہ کچھ تو کرنا ہی
پڑے گا۔ یہ گناہ مجھ سے کیسے ہوگا؟ میں نے خوف سے سہمتے ہوئے خود کلامی کی۔ یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا اپنی جان بچانے کے لیے ہم زندہ جانور کا صدقہ یا قربانی نہیں دیتے؟ بس اس کو جان کا صدقہ سمجھیں۔ آپ سائیں فیاض صاحب کے پاس جائیں، وہ آپ کو دوسرا تعویذ دیں گے۔ جب تک آپ سوچ لیں، سمجھ لیں، مشورہ کر لیں، اور اگر اس بلا سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو لاش کا بندوبست کر کے مجھے فون کر دینا۔ یہ عمل رات کو کرنے کا ہے۔ ایک بکرے کی سیری کی بھی ضرورت ہوگی۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھے اور میرے ساتھ ہی باہر آنے لگے، تو میں نے جلدی جلدی کچھ ضروری چیزیں اٹھائیں اور مکان کو تالا لگا کر ان کے ساتھ ہی باہر آ گیا۔ سائیں فیاض صاحب کو میں نے تمام رودات سنا دی۔ اتنے مشکل عمل کے بارے میں جان کر وہ بھی حیران ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ہمت کرنے کی تلقین دی اور دوسرے تعویذ لکھ کر دیے۔ یہ ایسا اہم معاملہ تھا کہ اس کا مشورہ بیگم سے نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں سیدھا سلیم کے پاس چلا گیا۔ سلیم میرا بچپن کا دوست ہے اور میرے اس سے قریبی تعلقات ہیں۔ اس وقت تو وہ اپنی دکان پر مصروف تھا، مگر جیسے ہی وہ فارغ ہوا میں نے اپنا تمام مسئلہ اسے بتا دیا۔ میرے معاملات سن کر اس کی سٹی بھی گم ہو گئی۔ پھر اس نے بھی یہی مشورہ دیا جو کہ حافظ صاحب و سائیں فیاض صاحب نے دیا تھا۔ کسی نومولود بچے کی لاش حاصل کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ بچہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو بازار سے مل جائے۔ بہر صورت اب جو کچھ بھی کرنا تھا جلد ہی کرنا تھا۔ قبرستان میں کام کرنے والے میرے 2-3 واقف کار تھے، ان سے بات کر سکتا تھا، مگر اپنی عزت کا ڈر تھا۔ دوسری طرف اپنی جان کی بھی فکر تھی۔ اسی لیے وسیم کے سمجھانے پر میں سیدھا عبدالرحمن گورکن کے پاس گیا۔ قبرستان کے قریب اس کی پھولوں کی دکان تھی۔ اس کے بھتیجے نے بتایا کہ وہ اندر قبرستان میں کام کر رہا ہے۔ میں قبرستان میں عبدالرحمن کے پاس جا پہنچا۔ اس وقت وہ ٹھیکیدار کے طور پر ایک قبر پر مزدوری کے ساتھ مل کر ٹائل لگوا رہا تھا۔ مجھے یوں قبرستان میں دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ سلام دعا کرنے کے بعد میں اسے ایک طرف چھاؤں میں لے گیا اور اپنی تمام رودات اسے سنا دی اور اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ معاف کرے، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، مگر جو لوگ یہ کرتے ہیں میں ان کے حال سے بھی واقف ہوں۔ کتا اگر قبر کھود کر لاش کھا جائے تو پولیس کیس نہیں بنتا، مگر لاش قبر میں سے غائب ہو جائے تو یہ جرم ہے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں میں تیری ان سے ملاقات کرائے دیتا ہوں۔ اس نے کہا، ایسا نہیں کرنا عبدالرحمن، میں کسی کے سامنے نہیں آ سکتا، تو ہی کچھ کر یار، میری اور میرے گھر والوں کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ میں نے عاجزی سے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس سے کہا، تو وہ خاموش ہو گیا۔ یار تو نے مجھے عجیب مشکل میں ڈال دیا ہے، اس نے پریشانی سے کہا۔ میں تیرا احسان مند رہوں گا میرے بھائی، میں نے منت کرتے ہوئے کہا۔ میں کوشش کرتا ہوں، مگر لاش واپس دینا ہوگی۔ ہاں، جیسے ہی عمل پورا ہو جائے گا تجھے لاش واپس دے دوں گا، میں نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، اگر ایسا کوئی بچہ قبرستان میں دفن کرنے کے لیے لایا گیا تو میں تجھے فون کر دوں گا، تو فوراً بائک لے کر آ جانا۔ عبدالرحمن کے کہنے پر میں نے اپنا موبائل نمبر اسے دے دیا اور گھر چلا آیا۔ اس روز بھی بڑے بھائی صاحب کہتے رہے کہ مکان کو یوں اکیلا مت چھوڑو، اس گلی میں بہت چور لڑکے رہتے ہیں، مگر میں نے ان کی بات سنی انسنی کر دی۔ میرے ذہن میں بس یہی تھا کہ میں ابھی جینا چاہتا ہوں، اور اگر میں نے اس بلا کا راستہ نہیں روکا تو میرے مرنے کے بعد بیگم اور بچوں کی جان پر بن آئے گی۔ اس وقت انہیں کون بچائے گا؟ یا گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اگر جان اسی طرح بچ سکتی ہے تو یہ کر گزرنا تھا۔ سائیں فیاض صاحب نے اس بار جو تعویذ دیا تھا اس سے کچھ خوف ضرور کم ہو گیا تھا۔ جب میں دوپہر کے بعد کرائے والے مکان میں سے ٹی وی لینے گیا تو اس وقت مجھ پر وحشت طاری نہیں تھی، حالانکہ میں اس وقت اکیلا گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ بلا میری طاق میں ہی ہوگی، مگر رب العزت کی بڑی مہربانی ہوئی کہ میں ساتھ خیریت سے واپس آ گیا۔ حافظ صاحب نے ایک اہم بات اور بتائی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک اس بلا سے جان نہیں چھوٹ سکتی کوئی بھی سامان اس مکان سے گھر میں مت لانا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آصف سامان کے ساتھ ہی اس گھر سے نکل کر مستقل طور پر تمہاری والدہ کے گھر میں آ جائے۔ اس دہری مصیبت نے عجیب پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ بیگم و بچوں کو اب میں وہاں لے جا نہیں سکتا تھا، جبکہ وہاں سے گھر کا سامان لا بھی نہیں سکتا تھا۔ امی بھی حیرت زدہ تھیں، وہ یقیناً سوچ رہی ہوں گی کہ کل تک تو اس کی بیوی یہاں سے اڑ جانا چاہتی تھی اور آج اپنا تمام سامان چھوڑ کر یہیں رہ رہی ہے۔ عبدالرحمن کے یقین دلانے کے بعد میں نے حافظ صاحب کو فون کر کے کہہ دیا تھا کہ میں نومولود بچے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ انہوں نے بھی یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ جیسے ہی یہ کام ہو جائے مجھے فون کر دینا۔
میں اسی رات آ جاؤں گا۔ اس وقت میری عجیب کیفیت تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنا خود غرض ہو سکتا ہوں۔ جب میری اپنی جان پر بن آئی تو میں مردہ بھی قبر سے نکالنے پر تیار ہو گیا تھا۔ ان حالات میں اپنی نظروں میں گر گیا تھا۔ بیگم الگ پریشان تھیں۔ کرائے کے مکان میں جانے کا اس کا بھوت اب اتر چکا تھا۔ ہم سبھی کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ کسی کی گود اجڑنے کی دعا ہم کر نہیں سکتے تھے کہ ہم بھی اولاد والے تھے، جبکہ اب اس کے بغیر جان بھی نہیں چھٹ سکتی تھی اور مشکل تھا۔ اب تو صرف عبد الرحمن کے فون کا انتظار تھا۔ 2 دن تک میں خود بھی عبد الرحمن سے ملتا رہا۔ شاید ابھی اللہ پاک کی طرف سے آزمائش باقی تھی۔ پھر تیسری شام عبد الرحمن کا فون آ گیا۔ تیرا کام ہو گیا ہے۔ رات 9:30 بجے سے 11:30 بجے تک لائٹ جاتی ہے۔ تم ایک ٹوکری موٹر سائیکل پر لے آنا، انشاءاللہ آج رات ہی تمہارا کام کر دوں گا۔ فون سنتے ہی میں نے عبد الرحمن کا شکریہ ادا کیا اور دوسرے ہی لمحے حافظ صاحب کو بھی خبر کر دی۔ انہوں نے چند چیزیں لانے کو کہا اور رات 12 بجے کے بعد آنے کا وعدہ کر کے فون بند کر دیا۔ اب تو مجھے صرف رات ہونے کی فکر تھی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں اس حد تک گر جاؤں گا، مگر مجبوری انسان کو انسانیت سے کس قدر گرا دیتی ہے، مجھے آج اس کا اندازہ ہو رہا تھا۔ رات ہونے سے پہلے میں مطلوبہ چیزیں لے آیا تھا۔ پھر کھجور کی بڑی سی ٹوکری بھی میں نے خرید لی تھی۔ رات 9:30 بجے لائٹ گئی تو میں نے پہلے خود کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کی اور عبد الرحمن کو فون ملایا۔ اس نے مجھے گرین سگنل دے دیا اور کہا کہ قبرستان کے دوسرے گیٹ سے آؤ، وہاں سناٹا رہتا ہے۔ جب میں قبرستان کے قریب پہنچا تو لائٹ گئی ہوئی تھی۔ لائٹ جانے پر قبرستان اور بھی خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ قبرستان میں داخل ہوا تو میرے پاؤں خوف سے کانپ رہے تھے۔ ہر قبر جیسے کھانے کو دوڑ رہی ہو۔ ابھی میں تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ عبد الرحمن نے آواز دے کر مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ آگے موٹر سائیکل لے جانے کی جگہ نہیں ہے، اسی لیے میں نے بائک قریب ہی کھڑی کی ہے اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ عبد الرحمن کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی میں نے اپنا موبائل کی ٹارچ بھی آن کر لی تھی۔ قریب پہنچ کر میں نے دیکھا کہ عبد الرحمن ایک چھوٹی کچی قبر کے پاس کھڑا ہے۔ وہ قبر کھودنے کے لیے کندال وغیرہ بھی لایا تھا۔ اس نے میرے سامنے ہی قبر کھودنا شروع کی۔ ابھی اس نے کدال چلایا ہی تھا کہ 2 خونخوار کتے دور کھڑے ہو کر بھونکنے اور ہمیں گھورنے لگے۔ دیکھ غفار، یہ وہ کتے ہیں جو اکثر بچوں کی لاشیں قبر کھود کر لے جاتے ہیں، ان سے ڈرنا نہیں، عبد الرحمن نے کہا، مگر میں اندر ہی اندر لرز رہا تھا۔ قبر کے اوپر سے مٹی اور سل ہٹاتے ہوئی عبد الرحمن نے بچے کی میت قبر میں سے نکال کر اس چبڑی میں ڈال دی جو میں اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس کے بعد اس نے قبر واپس پہلے جیسی ہی بنا دی۔ اب کسی معصوم انسانی بچے کی لاش میرے ساتھ تھی۔ عبد الرحمن نے بھونکتے ہوئے کتوں کو پتھر مارے تو وہ ادھر ادھر دوڑ گئے، مگر جب تک ہم دونوں قبرستان سے نہیں نکل گئے وہ کتے ہمارے پیچھے پیچھے آتے رہے۔ قبرستان سے گھر تک آتے ہوئے میرے کیا احساسات تھے، اسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ کرائے والے مکان تک آتے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس بچے کی لاش کو کہاں رکھوں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس بچے کی لاش کو میں کہاں رکھوں اور کیا کروں۔ خیر، میں نے جب حافظ صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اسے فریج میں رکھ دو، میں ابھی آتا ہوں۔ عبد الرحمن کو میں نے وہیں سے فارغ کر دیا تھا، اسی لیے خود ہی لرزتے ہوئے قدموں سے گھر میں داخل ہوا اور فریج کے اوپر والے خانے میں وہ معصوم سی لاش میں نے کسی طرح رکھ کر فریج بند کر دیا اور فوراً ہی گھر سے باہر نکل کر تالا لگا دیا۔ اللہ کی مہربانی سے ایک اہم کام تو ہو گیا تھا، اب صرف حافظ صاحب کی فون کا انتظار تھا۔ اس وقت میری عجیب حالت تھی، کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ رات لائٹ آنے کے بعد تک وہ حافظ صاحب نہیں آئے تو میں نے انہیں دوبارہ فون کیا تو کافی دیر بعد ان کی آواز آئی، میاں صبر سے کام لیں، میں بہت مصروف انسان ہوں اور کسی کے علاج کے سلسلے میں کہیں مصروف ہوں، میں فارغ ہوتے ہی آ جاؤں گا، بار بار فون نہ کریں۔ اس بار انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا تھا۔ مجھے ان پر غصہ تو بہت آیا، مگر سوائے صبر کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ پوری رات انتظار میں کٹ گئی، مگر نہ ان کی طرف سے کوئی فون آیا اور نہ ہی کوئی خبر۔ دوپہر ظہر نماز کے بعد ان کا فون آیا اور انہوں نے آج رات 9 بجے آنے کا وعدہ کیا تو کچھ امید بندھی اور جان میں جان آئی۔
جیسے تیسے وقت کٹا اور رات 9 بجے کے بعد وہ آ گئے اور کل نہ آنے پر معذرت کرنے لگے۔ غفار بھائی، کل بھی کسی کی جان پر بنی ہوئی تھی، اسی لیے وہاں رات 2 بج گئے تھے۔ ان حالات میں کام ادھورا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے پوچھا۔ بس اب آپ ہی کا کام کرنا ہے۔ عمل کرنے سے پہلے آپ میری باتیں غور سے سنیں۔ جس بلا سے بچاؤ کے لیے ہم عمل کرنے جا رہے ہیں، اس میں آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہم اسے قابو کرنے اور مارنے کی کوشش کریں گے تو وہ یقیناً مزاحمت تو کرے گی، بس آپ ڈرنا نہیں، اور جس حصار میں میں آپ کو بٹھا دوں اس میں سے نکلنا نہیں۔ آپ کو کوئی بھی ڈرائے دھمکائے یا گلا بھی دبانے کی کوشش کرے، میری باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ اثر زائل ہو جائے گا، ورنہ آپ کی جان جا سکتی ہے۔ آپ سمجھ گئے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے اپنی بات پر مزید زور دیتے ہوئے پوچھا۔ میں ہر طرح سے آپ کے کہنے پر عمل کروں گا، میں نے اعتماد سے کہا۔ تو ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے بڑے سے برتن میں پانی منگوایا اور اس میں 7 رنگی دھاگا ڈال کر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دھاگا پانی میں سے نکالا تو اس دھاگے کا رنگ پانی میں اتر چکا تھا۔ پھر اس پانی کو انہوں نے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکا اور پانی سے کمرے میں 2 حصار بنائے۔ اس کے بعد انہوں نے بکرے کی سری نکالی، چھڑی اور چند کیلے نکال کر ایک بڑے برتن میں پانی ڈالا اور پھر ایک پاک کپڑا منگوا کر اسے اس پانی میں گیلا کیا۔ پھر بچے کی لاش فریج میں سے نکال کر دوسرے حصار میں رکھی۔ باہر کا دروازہ انہوں نے پہلے ہی بند کروا دیا تھا اور پھر اندر کمرے کا دروازہ بھی بند کرنے کے بعد انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ابھی انہوں نے پڑھنا شروع کیا ہی تھا کہ لائٹ چلی گئی۔ اچانک دروازے پر دستک شروع ہو گئی۔ حافظ صاحب نے مجھے اشارے سے منع کرتے ہوئے موبائل کی لائٹ آن کرنے کا اشارہ کیا۔ ان کے اشارے کرنے پر میں نے موبائل ٹارچ روشن کر دی۔ دروازے پر ابھی تک دستک ہو رہی تھی۔ میں بت بنا بیٹھا حافظ صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ پھر انہوں نے ماچس جلا کر پانی کے برتن میں ڈالی تو اس میں آگ لگ گئی۔ اس آگ سے انہوں نے پہلے کیلیں گرم کی، پھر انہیں بکرے کی سری اور نومولود کے کفن میں ٹھونک دی۔ میں نے دیکھا کہ اچانک ہی کمرے میں آگ لگ گئی ہے۔ پھر وہ آگ حافظ صاحب اور میری طرف بڑھنے لگی، مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے، تو میں بھی اس حصار میں جمع بیٹھا رہا۔ حافظ صاحب پڑھتے رہے۔ اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی مجھے اس حصار میں سے باہر کھینچ رہا ہو۔ میں نے بہت زور لگا کر خود کو اس غیر مرئی قوت سے چھڑانے کی کوشش کی، مگر وہ ہاتھی جیسی طاقت سے زور آزمائی کر رہا تھا۔ اچانک ہی حافظ صاحب نے میری ٹانگ پکڑ لی تو اس بلا نے مجھے چھوڑ دیا۔ اسی وقت انہوں نے اسے آگ لگے پانی میں ہاتھ ڈال کر ایک چلو پانی لے کر میرے منہ پر مارا تو میرے حواس بحال ہوئے۔ انہوں نے پھر 2 کیلیں اسی آگ میں گرم کی۔ ایک انہوں نے بکرے کی سری میں ٹھونکی اور دوسری پھر نومولود کفن میں لپٹے ہوئے بچے میں۔ اچانک مجھے کمرے میں کسی کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں، مگر جیسے ہی انہوں نے 2 کیلیں مزید ان دونوں یعنی سری اور بچے کی لاش میں ٹھونکی تو کمرے میں چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ اسی وقت حافظ صاحب خود کلامی کرتے ہوئے بولے، بس بہت ہوا، چل تو اپنے جسم میں واپس آ، اب تیرا ہر اثر ہر داؤ سب بیکار ہے۔ پیرانے پیر نے تیرے لیے بیڑیاں بھیجی ہیں، اب دیر نہ کر ورنہ تجھے جلا دوں گا اسی آگ میں۔ میں نہیں جاؤں گی اور نہ ہی جسم میں واپس آؤں گی۔ حافظ صاحب کے جواب میں مجھے ایک آواز سنائی دی، تو ٹھیک ہے اب تو گئی۔ یہ کہتے ہی حافظ صاحب نے 2 کیلیں اور مردار میں ٹھوکی تو وہ بدرو چیخنے لگی، مجھے جانے دو، مجھے جانے دو۔ بدرو کی دل ہلا دینے والی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں، تیرا راستہ بند ہے، چل جسم میں اتر۔ حافظ صاحب نے 2 کیلیں جیسے ہی اس مردار میں ٹھوکیں تو ایک بدبودار جسم ان کے سامنے ہی زمین پر آ گرا۔ حافظ صاحب نے فوراً ہی اس بکرے کی سری پر چھری سے وار کیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس نومولود بچے پر اس چھری سے حصار بنا دیا۔ اب وہ بدبودار جسم جو کہ بے سدھ اوندھا منہ زمین پر پڑا ہوا تھا، بہت تیز تیز ہل رہا تھا۔ حافظ صاحب نے فوراً ہی آگ لگے برتن میں ہاتھ ڈال کر بدرو پر پانی چھڑکا تو اس جسم میں آگ لگ گئی۔ یکایک کمرے میں چیخ و پکار مچ گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جسم موم کی طرح پگھلنے لگا تو حافظ صاحب نے اس نومولود مردہ جسم کو اس بہتے ہوئی موم جیسی پانی کے درمیان رکھ دیا۔ پھر ذرا ہی میں وہ پانی اس کفن کو گیلا کرنے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں اس برتن میں لگی آگ بھی بجھ گئی اور کمرے میں پھر سے سکوت طاری ہو گیا۔
حافظ صاحب نے اس نومولود بچے کی لاش اٹھا کر واپس ٹوکری میں ڈالی، پھر اس سری کو بھی اس میں رکھا اور مجھ سے گویا ہوئے، چلو بھی، جلدی چلو، جلد از جلد اس جسم کو دفن کرنا ہے۔ ہم فوراً ہی گھر سے نکلے، قبرستان پہنچے تو کچھ کتے ہمارے پیچھے آنے لگے۔ حافظ صاحب نے اس قبر کو اور گہرا کھودا اور اس میں بچے کی لاش رکھ کر گڑھے پر مٹی ڈال دی اور قبر پہلے جیسی بنا دی اور اس کے آس پاس اپنے ساتھ لایا ہوا پانی بھی ڈال دیا۔ پھر وہاں سے نکلتے ہوئے ہی وہ ایک ویران گوشے کی طرف آئے اور جیسے ہی اس سری پر پانی ڈالا تو اس میں بھی آگ لگ گئی، جسے انہوں نے اٹھا کر نالے میں ڈال دیا۔ اس تمام سفر میں انہوں نے صرف قبر کے متعلق مجھ سے پوچھا، بس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی تھی۔ لو میاں جاؤ، شکرانے کے نوافل ادا کرو، وہ بلا تمہارے سامنے دفن کر دی گئی ہے، اب کوئی جانور اسے نہیں نکال سکتا۔ کل بے خوف و خطرہ اپنا سامان اس گھر سے نکال لینا اور صبح فیاض صاحب سے ضرور مل لینا۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہی میں جیسے ہی گھر پہنچا تو لائٹ آ گئی کہ اس اندھیرے نے میرے گناہ کی لاج رکھ لی تھی۔ ایک بوجھ تھا جو اتر گیا تھا۔ آج مجھے زندگی کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ حافظ صاحب اگر یہ تمام عملیات میرے سامنے نہ کرتے تو مجھے کبھی بھی اس کی حقیقت کا اندازہ نہ ہوتا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ تو اللہ کی مہربانی ہوئی، اچھے لوگ مل گئے تھے۔ اس رات میں ہی کیا بیگم اور بچوں بھی سکون سے سوئے تھے۔ دوسرے دن سائیں فیاض صاحب کا فون آیا اور انہوں نے حافظ صاحب کو مٹھائی دینے کا کہا، جو کہ میں نے اپنی موٹر سائیکل بیچ کر ادا کر دی۔ البتہ نومولود بچے کی لاش کا عبدالرحمن نے کچھ بھی معاوضہ نہیں لیا۔ مکان خالی کرتے وقت ہم نے آس پاس والوں کو بتا دیا تھا کہ یہ مکان آسیب زدہ ہے۔ اس واقعے کو 3 سال ہو گئے ہیں، آج تک کسی نے بھی اس مکان کو کرائے پر لینے کی ہمت نہیں کی۔ وہ مکان ابھی بھی خالی پڑا ہے، البتہ ہم پھر سے پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں۔ فرزانہ اب میرا بہت خیال رکھنے لگی ہے، جبکہ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے بچے کی لاش کے ساتھ جو کیا اس کا دکھ مجھے کھائے جاتا ہے۔ اگر حافظ صاحب ہماری مدد نہ کرتے تو نہ جانے آج کیا حالات ہوتے۔